اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ دوستو، سینیٹر مشاہد حسین نے پچھلے 2-3 پروگرام میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ نمبر 1 کہ جی جو تازہ چل رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ مدر آف ڈیل، یعنی کہ ساری ڈیلوں کی مدر جو ہے وہ کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، دوسری جو بات انہوں نے کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، وہ اس کو ذہن میں آپ رٹ لیں، لگا لیں اپنے، بالکل، بلکہ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش یا ترکی میں جب بھی فوجی بغاوت، غداری، فوجی جرنیلوں نے غداری کی ہے تو اس کا ایک نتیجہ نکلا۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی فی الحال، لیکن ترکی کے حوالے سے بات کی ہے کہ جب 2016 میں ترکی میں فوجی جرنیلوں نے غداری کی، بغاوت کی، تو طیب اردگان صاحب نے لوگوں کو کہا کہ یہ غداری کر رہے ہیں، اور لوگ پھر باہر نکلے اور ٹینکوں کے اوپر بھی چڑھ گئے اور ٹینکوں کے نیچے بھی چڑھ گئے، لیٹ گئے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد مشاہد حسین صاحب ایک اپنے پارلیمانی وفد کو لے کر ترکی گئے اور رجب طیب اردگان صاحب سے بات کی اور پوچھا کہ بھی یہ کیسے ہوا، تو انہوں نے کہا کہ 150 جرنیلوں کو ہتھ کڑیاں لگوائی ہیں انہوں نے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات آ کے مشاہد حسین نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے کی جب وہ پارلیمنٹ میں آئے تھے اپنی پریزنٹیشن دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو 16 کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد جب بھی انہوں نے بات کی تو انہوں نے ٹی وی پہ کہا، تو قمر جاوید باجوہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ جناب طیب اردگان نے، ہمارا جو دوست ہے ترکی میں، اس نے 150 جرنیلوں کو ہتھ کڑیاں لگوا دی ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا، جواب دیا کہ جناب وہ ہتھ کڑیاں تب لگتی ہیں جرنیلوں کو جب حکومت کچھ ڈیلیور کرے یا قوم جو ہے وہ ساتھ ہو، متحد ہو۔ اب یہ دو نقطے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اب بنیادی طور پہ یہ پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈیلیور، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے نامعلوم اور اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح کا جال بچھایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی حکومت میں آتی ہے اور ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے، اب پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم نے بڑا ڈیلیور کیا، نواز شریف بھی دعویٰ کرتا ہے ہم نے بڑا ڈیلیور کیا، عمران خان بھی دعویٰ کرتے تھے پہلے کہ جی ہم نے بڑا ڈیلیور کیا، لیکن بعد میں صرف عمران خان نے اور نواز شریف نے آ کر کھلے الفاظ میں کہا کہ جی ہمیں چلنے نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ان کے ہاتھ پاؤں پیچھے باندھ کے حکومت دی جاتی ہے تاکہ یہ ڈیلیور نہ کر سکیں، ترقی اور خوشحالی کا دور نہ آ سکے۔ جب یہ ترقی اور خوشحالی کا دور نہیں ہوگا، ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، تو پھر بنیادی طور پہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب یا جرنیلوں کا ایک مقصد تو پورا ہو گیا کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کرنے دیا۔ جب ڈیلیور نہیں کرنے دیا تو پھر عوام جو ہے ان کے دلوں میں پولیٹیکل پارٹی اور لیڈرشپ اور وزیر اعظم اور اس کی پارٹی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی، یعنی کہ پہلا مقصد ان کا پورا ہو گیا جو قمر باجوہ صاحب نے کہا کہ جب تک ڈیلیوری نہیں ہوگی، ترقی اور خوشحالی کا کام نہیں ہوگا تو ہتھ کڑی نہیں لگ سکتی۔ دوسرا جو انہوں نے بات کی کہ قوم اکٹھی ہوتی ہے تو تب جا کے یہ کام ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیا کے ذریعے سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور نامعلوم افراد نے قوم کو پہلے اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈروں کو، وزراء اعظم کو ہمیشہ بے عزت کیا، کرپٹ کیا، اور ان کو کرپٹ
بنایا بھی اور پھر ان کو عوام میں متعارف بھی کروایا، مشہور بھی کیا کہ یہ کرپٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے عمران خان نے آ کے پھر لوگوں کے اندر ایک اپنی جگہ بنانی شروع کی. اس کے اوپر آپ کو یاد ہے اداروں کی طرف سے بھی، نامعلوم کی طرف سے بھی، اور نون لیگ کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ بیانات روزانہ آتے تھے کہ عمران خان تقسیم کر رہا ہے، عمران خان تقسیم کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان دو کام کر رہا تھا. نمبر ایک، ڈیلیور کر رہا تھا، 6.5% کی بنیاد پہ ترقی ہو رہی تھی، اور اس کے بعد وہ قوم کو نامعلوم اور اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے سے ہٹا کے اپنے پیچھے لگا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو پریشانی تھی کہ یہ دونوں کام اگر ہو گئے، عمران خان نے ڈیلیور بھی کرنا شروع کر دیا اور عمران خان کی ڈیلیوری کی وجہ سے قوم اس کے پیچھے چلی گئی، تو پھر ترکی والا حال پاکستان میں جلدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے نامعلوم اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ دو کام پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہونے دے گی کہ نمبر ایک، سیاسی استحکام کے ساتھ پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیلیور کرے، اور نمبر دو، قوم ڈیلیور کرنے والے لیڈر کے پیچھے لگے. کیونکہ اگر یہ دونوں کام ہو گئے تو پھر نامعلوم اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کمزور ہو جائے گی. یہ ہے وہ حقیقت جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دوستو بہت شکریہ. ویڈیو شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.